لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگو، اللہ تک تمہارا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، مگر رب تک تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے اس عظیم آیت قرآنی کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کا مصداق ٹھہرنے کے لیے اللہ کا فضل اور برکتوں والا مہینہ ذوالحجہ اور اس کے ابتدائی 10 ایام ہم پر عن قریب جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ شاید کہ ان کی اہمیت میں اس لیے بھول جاتا ہوں، اس میں شیاطین نہیں جکڑے جاتے، ورنہ اس کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ ان کی نیکی ان 10 دنوں کے نیکی کے برابر ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما پوچھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ عام طور پہ جہاد سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ کے لیے کٹ جانا سب سے بڑا عظیم کام ہے، اس سے زیادہ رتبے والا کام کوئی نہیں۔ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں ان 10 دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب یہ کام اتنا عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اتنا جرتوں والا ہے، اتنا عنایتوں والا ہے، ہمیں اس 10 دنوں کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اس کے احکام و مسائل کو دلچسپی سے سننا چاہیے، اس کے لیے ہمیں گوگل سرچ انجن استعمال کرنا چاہیے، اس کے لیے کتب حدیث ڈھونڈنی چاہیے، اس کے لیے علماء سے استفادہ کرنا چاہیے کہ کہیں یہ 10 دن میری زندگی سے ایسے گزر ہی نہ جائیں، کہیں یہ بابرکت ساعتیں مجھ سے روٹ ہی نہ جائیں، کہیں میں ان سے ایسا نہ ہو کہ فائدہ نہ اٹھا سکوں۔ بلکہ اس کے احکام و مسائل میں یہ بھی ہے، جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن اور بال بالکل مت کٹوائے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد کٹوائے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ اس کی قربانی کے اجر کو محفوظ کر دے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، اگر وہ بھی اس کا اہتمام کر لے، اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے اور 10 دن رکا رہے اور پھر قربانی کرنے کے بعد کٹوائے، اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور رہی بات، چونکہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں عام طور پہ گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، اور وہ سربراہ کی قربانی وہاں کے بچوں اور عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے، تو اس لیے سب متحد لوگ جو قربانی کے اجر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن مت کٹوائیں، قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن کٹوائیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ نے اپنے قرآن حکیم میں ان 10 آیات کی قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے ان 10 دنوں کی، یہ مقدس دن ہیں، اور ان مقدس دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر گھر میں ہو تو اس کا اہتمام کرے، بازاروں میں ہو تو اس کا اہتمام کرے، ترغیب بھی دلائے۔ یہ اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ایک مومن کے لیے تو شان ہے۔ اللہ کے نعرے کو بلند کرنا مومن کا اعجاز ہے، اس کے لیے اعزاز ہے، اور یہ 10 دن ذوالحجہ کے ایام اس کے لیے بہترین موقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔